ڈاکٹر بنائیں گے ان کو پتا ہے یار اس کی عزت ہوگی علاج کرے گا. پائلٹ بنائیں گے ہوائی جہاز لے کے اڑے گا, عزت ہوگی, ملک کا دفاع کرے گا, بہت اچھی ضرورت ہے. ہیئر ڈریسر بنا دیتے ہیں, بال کاٹے گا, پیسے کمائے گا. مولوی بنا کے کیا کرنا ہے, کیا کرے گا یہ؟ تو بھائی, اور جو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زبان سے اللہ بنی اسرائیل کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان تم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبر تو سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں جانتے, ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. سب سے بڑی نعمت کسی معاشرے میں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پیغمبر, اور پیغمبر نہ ہو تو ان کے وارثین, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتائیں گے دلائل کے ساتھ, اس مقصد تک پہنچنے والی چیزیں بھی بتائیں گے, اور جو چیزیں اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں وہ علم بھی صرف علماء کے پاس ہوتا ہے. علماء کے علاوہ یہ علم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, انجینئر, پلمبر, چائے بنانے والوں کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے یہ علم. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مقصد تک لے جاتی ہے, اور وہ مقاصد تک لے جانے والی نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی, چلو چھوڑو پھر مثالیں بہت ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اہل حق علماء کی قدر کیا کرو, اور اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بناؤ, ایک آدھ کو مولانا بھی مولوی بھی بنا دیا کرو یار. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا نظام پتہ یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے آخرت سکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ پرپز آف لائف تمہارا کیا ہے؟ آخرت. تو اس لیے اللہ نے علماء سے اکثر علماء کو غریب رکھا ہے. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے, ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ, تو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ ہے, انجینئروں کے پاس پیسہ ہے. تنخواہیں دیکھو مدرسے میں استاذوں کی تنخواہ 8-9 ہزار روپے تنخواہیں مدرسوں میں ملتی ہیں استاذوں, گھر بھی کرائے پہ ملتے ہیں, ریٹائرمنٹ پہ ایک دھیلا بھی نہیں ملتا. ریٹائرمنٹ پہ کسی مدرسے میں, اور ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے, جب محتمم صاحب کا میٹر شارٹ ہوا استاذ کو نکال دیا. کچھ کوئی یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ زاولک نے کچھ ایم اے کے برابر قرار دیا تھا, صرف لکھنے کی حد تک ہے, ورنہ یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ کہیں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو بولو نا نہیں ملے گی, رشتہ نہیں دے گا کوئی. آپ شادی کرنے جاؤ ذرا, آپ بولو بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہ آپ کے پاس کیا کیا سندیں ہیں؟ آپ نے کہا میرے پاس پیغمبر کے وارث ہونے کی سند. آپ خوش ہو گئے نا, میرے پاس تو سب سے پاورفل سند ہے, آپ پیغمبر کے وارث ہونے کی سند, جی وفاق المدارس کی سند ہے. وہ کہے گا بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو دکھائیں, کیونکہ اس سے زیادہ فضول ترین سرٹیفکیٹ جس کی کوئی ویلیو وفاق المدارس کی نظر میں بھی نہیں ہے, ویلیو ہماری نظر میں کیا ہوگی, کیونکہ اس بیس پہ تو آج کل وفاق المدارس میں جاب نہیں مل رہی ہوتی معذرت کے ساتھ. یہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچاروں نے ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے کہ چلو کہ لوگوں کو یقین آ جائے مولانا ہے بس. وفاق المدارس کی نظر میں بھی اس سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ مولانا ہے کہ نہیں تو پرچہ دکھا دیں, ہم آپ کو سند دے رہے ہیں کہ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا, بس. اس سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی ویلیو بولو نا بھائی نہیں ہے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی حکمت اور منشا نے اس بات کا تقاضا کیا کہ پیغمبروں میں بھی زیادہ غریب رکھیں, مالدار بہت کم گزرے. مالدار تھے داؤد علیہ السلام, 2-4 اور ہوں گے, باقی 99.9% پیغمبر کیا تھے؟ غریب مسکین. ہمارے نبی تو سید الانبیاء تھے, اور آپ سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے, گھر میں آ کے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. ہم تو آگے پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے, میں پتا پکا ہوا تو ہے, پتہ نہیں ہماری مرضی کا ہے کہ نہیں ہے. پیغمبر گھر میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے, تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا, اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, راشن ڈلوایا ہی نہیں ہے, تو اس گھر میں زوجہ نے یہی کہنا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے.
کوئی غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی زوجہ کو بھی غصہ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر نے راشن نہیں ڈلوایا تو اپنی ہم بھی بھوکے ہیں، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہمیں بھی، تو آپ کی زوجہ کو بھی غصہ اس لیے نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے بھائی اسی غربت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، کیونکہ میں پیغمبر ہوں، تو پیغمبر کی زوجہ ہو، اور اگر دولت چاہیے پیسہ چاہیے فتعالینا، قرآن کی باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہیں اور شادی کرو، یہاں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ تو جب نبی گھر میں، ہم جب گھر میں آئے، گھر میں پوچھے کیا پکائے، بیگم کہیں کریلے پکے ہیں، اس پہ میٹر شارٹ ہو جائے گا، حالانکہ پکائے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہ کچھ نہیں پکا پھر تو بلڈ پریشر کہاں پہنچتا ہے نا۔ تو نبی کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے، فرمایا نہیں ہے، فرمایا چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی، جب شام تک بھوکا ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی، نیت کر کے کیا کر لیتے تھے، روزہ رکھا کرتے۔ بہت سے روزے نبی نے اس لیے رکھے ہیں کہ کھانے کو کچھ ویسا ہی نہیں ہے، تو نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کریں بھائی، نیت نہ کر کے۔ تو کسی کو اللہ نے دے دیا، تو اسی طرح حکیم الامت نے لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے، ہمیشہ سے غریب۔ تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو، اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے۔